فاطمہ کا خیال آ گیا، فاطمہ کا خیال آ گیا۔ اے مسلم میری بہنوں، ظالم سے نہ گھبراؤ، ایمان کا دل رکھ کر اسلام پہ ڈٹ جاؤ۔ اے مسلم میری بہنوں، ظالم سے نہ گھبراؤ، ایمان کا دل رکھ کر اسلام پہ ڈٹ جاؤ۔ پردے کو ہٹانے کی ایک اور نشانی ہے، اسلام مٹانے کی یہ زندہ گواہی ہے، یہ زندہ گواہی ہے۔ پردے کو ہٹانے کی ایک اور نشانی ہے، اسلام مٹانے کی یہ زندہ گواہی ہے، یہ زندہ گواہی ہے۔ پردے کو ہٹانے ہم دیں گے نہ کبھی تم کو، اسلام مٹانے ہم دیں گے نہ کبھی تم کو۔ پردے کو ہٹانے ہم دیں گے نہ کبھی تم کو، اسلام مٹانے ہم دیں گے نہ کبھی تم کو۔ اے مسلم میری بہنوں، ظالم سے نہ گھبراؤ، ایمان کا دل رکھ کر اسلام پہ ڈٹ جاؤ۔ اے مسلم میری بہنوں، ظالم سے نہ گھبراؤ، ایمان کا دل رکھ کر اسلام پہ ڈٹ جاؤ۔ اسلام میں عورت کا پردہ ہی گواہی ہے، اسلام میں عورت کا پردہ ہی شناسی ہے، پردہ ہی شناسی ہے۔ اسلام میں عورت کا پردہ ہی گواہی ہے، اسلام میں عورت کا پردہ ہی شناسی ہے، پردہ ہی شناسی ہے۔ اسلام کی شہزادی دنیا سے نہ گھبراؤ، ایمان سے پختہ دل کتنا ہے وہ دکھلاؤ۔ اسلام کی شہزادی دنیا سے نہ گھبراؤ، ایمان سے پختہ دل کتنا ہے وہ دکھلاؤ۔ اے مسلم میری بہنوں، ظالم سے نہ گھبراؤ، ایمان کا دل رکھ کر اسلام پہ ڈٹ جاؤ۔ اے مسلم میری بہنوں، ظالم سے نہ گھبراؤ، ایمان کا دل رکھ کر اسلام پہ ڈٹ جاؤ۔ جاگو میرے شہزادوں، اسلام کے جانبازوں، اسلام کا دل اپنا اسلام کے غمخواروں۔ جاگو میرے شہزادوں، اسلام کے جانبازوں، اسلام کا دل اپنا اسلام کے غمخواروں۔ دکھلاؤ عمر جیسی ہمت بھی و طاقت بھی، بتلاؤ خالد کو تلوار بصیرت کی۔ دکھلاؤ عمر جیسی ہمت بھی و طاقت بھی، بتلاؤ خالد کو تلوار بصیرت کی۔ اے مسلم میری بہنوں، ظالم سے نہ گھبراؤ، ایمان کا دل رکھ کر اسلام پہ ڈٹ جاؤ۔ اے مسلم میری بہنوں، ظالم سے نہ گھبراؤ، ایمان کا دل رکھ کر اسلام پہ ڈٹ جاؤ۔ ہجروں کی رکاوٹ ہو اسلام فرائض میں، کتوں کا ظلم جب ہو اسلام فرائض میں۔ ہجروں کی رکاوٹ ہو اسلام فرائض میں، کتوں کا ظلم جب ہو اسلام فرائض میں۔ چھوڑ دیں گے دنیا کو اسلام کے خاطر ہم، اٹھ جاؤ صبا تم بھی اسلام کا لے کر غم۔ چھوڑ دیں گے دنیا کو اسلام کے خاطر ہم، اٹھ جاؤ صبا تم بھی
اسلام کا لے کر غم، اے مسلم میری بہنوں ظالم سے نہ گھبراؤ، ایمان کا دل رکھ کر اسلام پہ ڈٹ جاؤ، اے مسلم میری بہنوں ظالم سے نہ گھبراؤ، ایمان کا دل رکھ کر اسلام پہ ڈٹ جاؤ۔ اے میری مسلم ماں بہنوں یاد رکھنا تم اس نبی کی امت ہو جس کی بیٹی حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہما کا حیا کا عالم تھا کہ اس کی آخری وصیت یہ تھی کہ میری جنازہ کسی رات کے وقت اٹھایا جائے یا کسی غیر مرد کی نظر میرے جنازہ پر نہ پڑے۔ سبحان اللہ، قربان ہو ہماری زندگی حضرت فاطمہ کی حیا پر، اور سلام ہو ساری ماں اور بہنوں کا حضرت فاطمہ کی حیا پر۔ تو باہر میں جائے ایسا ایجوکیشن، ایسی تعلیم، ایسے ادارے جو اسلام اور اسلام کے احکامات کو نشانہ بناتے ہیں۔ اسلام 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 زندہ باد، اسلام 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 زندہ باد، اسلام 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 زندہ باد۔ بہت خوب، ماشاءاللہ۔ تو آئیے میں اگلے پروگرام کی وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور وقال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة جنہیں میں ڈھونڈتی تھی آسمانوں میں زمینوں میں، جنہیں میں ڈھونڈتی تھی آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں۔ جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یہ دے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنے آستینوں میں۔ بہار آئی اگر گلشن میں تو کس کام کی آئی، بہار آئی اگر گلشن میں تو کس کام کی آئی، نشے من شاخ پہ باقی رہا نہ دل ہی سینوں میں۔ محترم حضرات اور صدر جلسہ، آج میں ان یاران باصفا، شہیدان عشق و وفا، وارثان بلال اور سرخیل آزادی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں، جن کا قلب و جگر اسلام کی عظمت سے معمور تھا، جن کے چہرے پر عزم و استقلال کی کرنیں جلوہ فغن تھی، جن کا دل جذبہ جہاد سے سرشار تھا، جنہوں نے اپنی زندگی اسلام کی سربلندی اور اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے وقف کر دی، جن کی ایک تاریخ ہے، جن کی ایک داستان ہے، جنہوں نے ہر دور میں اسلام کی آبیاری کی ہے اور چمنستان اسلام کی طرف بڑھنے والی ہر واد سموم کی راہ میں دیوار آہنی بن کر حائل ہو گئے ہیں۔ حضرات، اس چمنستان عالم کا پتا پتا اور بوٹا بوٹا اس بات پر شاہد ہے کہ یہ طبقہ ان اصحاب فکر و نظر اور وارثان قلب و جگر کا طبقہ ہے، جنہوں نے ہر دور میں باطل کا مقابلہ کیا ہے، جب بھی باطل نے حق کو چیلنج کیا ہے انہوں نے اس کے چیلنج کو قبول کیا ہے اور سر بکف میدان میں آ نکلے ہیں اور جم کر پوری بے خوفی سے باطل کا مقابلہ کیا ہے۔ انہوں نے جانیں تو دے دی مگر باطل کو کبھی پیٹ نہ دکھائی، انہوں نے سر تو کٹا دیے مگر پرچم اسلام کو سرنگو نہ ہونے دیا۔ جب جلاد تلوار چمکاتا ہوا آگے بڑھا تو انہوں نے مسکرا کر نظر سے نظر ملائی اور پھر یہ کہتا ہوا مردانہ وار تلوار کے نیچے سر رکھ دیا، فَلَسْتُ بَالِحِينَ اُقْتَلُوا مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ شِقٍّ كَانَ فِي اللَّهِ مَصْرَعِي۔ خوشا وقت کی میری موت تیرے کوچے میں آ جائے، خوشا وقت کی میری موت تیرے کوچے میں آ جائے، یہی تو زندگی کا آخری ارمان ہے ساقی۔ غرض کو انہوں نے ہر محاذ پر باطل کا مقابلہ کیا اور ہر طرح سے مقابلہ کیا، ضرورت پڑی تو گولی چلائی، ضرورت پڑی تو تلوار چلائی، تلوار پھینکی قلم اٹھا لیا، ضرورت پڑی تو اپنے شعلہ نوائیوں سے طوفان تند و تیز سرکش و بے باک کا کام لیا، اور جب ضرورت پڑی تو قوم کے ننھے ننھے نونہالوں کی تربیت و اصلاح فرما کر باطل کے لیے دیوار آہنی اور فولادی لشکر بنا دیا۔ آج میں انہی جیالوں اور سرفروں نے شان اسلام کی تھوڑی سی تاریخ اور ادنا سے جھلک دکھانا چاہتی ہوں کہ انہوں نے جنگ آزادی میں کیا کارنامہ انجام دیا ہے اور ان کا کیا مقام رہا ہے۔ محترم حضرات اور صدر جلسہ، ہندوستان کے سرزمین مقدس پر انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا اور وہ اپنی شاطرانہ وعیارانہ چالوں سے یہاں کے مالک بن بیٹھے۔ جب باشندگان ہند پر طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے، جب ہندوستانیوں کو غلام بنایا جانے لگا، جب ہندوستانیوں کا خون ان کے پسینوں سے بھی ارزا ہونے لگا، تو ایسے نازک وقت میں سب سے پہلے جس شخص نے عالمی بغاوت بلند کیا وہ محدث کبیر امام جلیل
حادثات و مصائب سے ٹکراتے ہوئے منزل مقصود کی جانب بڑھتے رہے چنانچہ 1857 عیسوی کے جنگ آزادی میں 2 محاذ بنائے گئے. ایک محاذ امبالہ پر جس کی قیادت مولانا جعفر تھانسری کے پاس تھی، دوسری محاذ شاملی پر جس کی قیادت حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے پاس تھی. اسی جنگ میں بڑے بڑے علماء و صلحاء شہید زخمی ہوئے. اسی جنگ میں مولانا نانوتوی زخمی ہوئے. اسی جنگ میں حضرت گنگوئی زخمی ہوئے. اسی جنگ میں حافظ زامن شہید ہوئے. اس 1857 عیسوی کے جنگ آزادی میں 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، جن میں سارے 51,000 علماء اکرام تھے. صرف دہلی میں 500 علماء کو پھانسی کے پھندوں پر لٹکا دیا گیا. بہرحال جب اس جنگ میں وسائل کی قلت اور اپنوں کی غداری کی وجہ سے فرنگیوں کا غلبہ ہوا تو رائے برطانیہ نے اپنے ہندوستانی مشیروں سے رائے طلب کی کہ بتاؤ ہندوستان میں تمہاری حکومت کیسے قائم رہ سکتی ہے. تو ہندوستان میں رہنے والے سب سے بڑے سیاستدان ڈاکٹر ولیم یور نے جو رپورٹ پیش کی اس میں لکھتا ہے کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ بیدار مسلمان ہے اور جنگ آزادی صرف مسلمانوں نے لڑی ہے. مسلمانوں میں جب تک جذبہ جہاد موجود ہے اس وقت تک ہم لوگ ان پر حکومت نہیں کر سکتے. اس لیے جذبہ جہاد کو ختم کرنا ضروری ہے اور جذبہ جہاد کو ختم کرنے سے پہلے ایک اور چیز کا ختم کرنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ہندوستان سے علماء اور قرآن کو ختم کر دیا جائے. چنانچہ 1861 عیسوی کو جنگ آزادی میں 3 لاکھ قرآن کریم کو نسخے بدبخت انگریزوں نے جلائے. اس کے بعد علماء کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا. انگریز مورننگ مسٹر ایرورڈ ٹامسن اپنی یادداشت میں لکھتا ہے کہ 1864 عیسوی سے لے کر 1867 عیسوی تک کے علماء کو انگریز نے ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. یہ 3 سال ہندوستان کی تاریخ کے بڑے المناک سال ہے. یہ 3 سال میں انگریز نے 14,000 علماء کو تختہ دار پر لٹکایا. ٹامسن کہتا ہے کہ دلی کے چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی ایسا درخت نہ تھا جس پر علماء کی گردنیں نہ لٹکی ہوئی ہو. ٹامسن کہتا ہے کہ علماء کے جسموں کو تانبے سے داغا گیا. ٹامسن کہتا ہے کہ علماء کو سواروں کے خانہ میں بند کر کے جلتے ہوئے تنوروں میں ڈالا گیا. ٹامسن کہتا ہے کہ لاہور کی شاہی مسجد جس کے صحن میں علماء نے انگریز نے پھانسی کا پھندا بنایا تھا اس میں ایک دن میں 80 علماء کو پھانسی دی جاتی تھی. ٹامسن کہتا ہے کہ لاہور کے دریا راوی میں 80 علماء کو بوریوں میں بند کر کے اوپر سے گولیوں کا نشانہ بنا دیا جاتا. ٹامسن کہتا ہے کہ جب میں دلی کے خیمہ میں گیا تو مجھے مردار کی بدبو محسوس ہوئی تو میں دلی کے پیچھے چلا گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آگ کے انگارے دہک رہے ہیں اور 40 علماء کو ان انگارے پر ڈال دیا گیا ہے. میرے دیکھتے دیکھتے 40 اور علماء کو بلایا گیا اور میرے سامنے ان کے قبریں اتارے گئے. انگریز نے کہا مولویوں جس طرح ان 40 کو پکایا گیا ہے اسی طرح تمہیں بھی پکا دیا جائے گا. تم صرف ایک آدمی یہ کہہ دو کہ 1857 عیسوی کے جنگ آزادی میں ہم شریک نہ تھے، ابھی چھوڑ دیتے ہیں. ٹامسن کہتا ہے کہ مجھے پیدا کرنے والوں کی قسم اس میں کوئی عالم ایسا نہ تھا، سارے کے سارے آگ میں پک گئے مگر انگریز کے سامنے کسی نے بھی گردن نہیں جھکائی. لیے پھرتی ہے بلبل چوچ میں گل، لیے پھرتی ہے بلبل چوچ میں گل، شہید ناز کی تربت کہاں ہے، شہید ناز کی تربت کہاں ہے. راوی کہتا ہے کہ جب حضرت نے شاعر پڑھا تو لوگ جوش میں آدھے گھنٹے تک مسلسل نعرے لگاتے رہے اور پھر علماء کی قربانیوں اپنے ایک فتویٰ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے مخاطب کر کے فرمایا کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا، کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا کہ ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں. فرنگی کے فوجوں میں حرمت کے فتوے، فرنگی کے فوجوں میں حرمت کے فتوے سردار چڑھ کر بھی گائے ہوئے ہیں. وہ شجر آزادی کے خودے کے سیچا، وہ شجر آزادی کے خودے کے سیچا تو پھل اس کے پکنے کو آئے ہوئے ہیں. لیکن کتنی بربادی مقدر میں تھی آبادی کے بعد، کتنی بربادی مقدر میں تھی آبادی کے بعد. کیا بتائے ہم پہ کیا گزری ہے آزادی کے بعد، کیا بتائے ہم پہ کیا گزری ہے آزادی کے بعد. اب میں انہی چند باتوں پر اپنی تقریر کو ختم کرتی ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ. چھوڑے ہم نے دست تو دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، میرے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. ایک وقت تھا جو مسلمانی کا شب جدید اور وہ وقت کا ڈنڈا بج رہا تھا. چار جنگ عالم ہے ان کی روز کی داستانی برسما تھی. وہ نیک تھے، راستے باز تھے، صاحب صلاحیت تھے، وہ گیت تھے، وہ فکر تھے، علم دوست تھے. سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ان کے دلوں میں خدا اور رسول کی محبت تھی کہ جتنے وہ بیمار داد اور آیا تھے میری کرتے تھے. یہی بات تھی کہ
زائر کے دن زبان میں تاکہ کے مناظر طے کرائے تھے جن خوبیان میدان میں عروج پر بتائی تھا وہ خوبیاں اگر ہم پھر سے پیدا کر لیں تو یقین ہے کہ ہم سب جلد کامیاب ہوں گے. آخر میں وہی شعر پھر سن لیں تاکہ آپ کا ذہن پھر تازہ ہو جائے. جب سر میں ہوائے تحت تھی سر سب کے صدر امید کا تھا. جب سر میں ہوائے تحت تھی سر سب کے صدر امید کا تھا. جب سر سے رسیاں چلنے لگی اس پہ نے پلنا چھوڑ دیا. اللہ کی راہ بھی اکلی ادار النشا سب کام ہے. اللہ کی راہ بھی اکلی ادار النشا سب کام ہے. اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پر چلنا چھوڑ دیا. آج میں آپ کے سامنے ایمانداری پر چند شبد کہنے جا رہا ہوں. ان میں جو بھی غلطیاں ہوگی نادان بالغ سمجھ کر क्षमा کرنے کا کشٹ کریں. آپ چالاکی کرتے ہیں یا ایمانداری؟ آپ چالاکی کرتے ہیں یا ایمانداری؟ آپ کے سنسکاروں پر نربھر کرتا ہے. آپ کے سنسکاروں پر نربھر کرتا ہے. چالاکی 4 دن چمکتی ہے اور ایمانداری جیون بھر. ایک چھوٹی سی بیماری ہی آگے بڑے اپرادھ کا راستہ کھولتی ہے. اس لیے ایسی چھوٹی بھول کبھی مت کرو. کبھی کبھی ہم دوسروں کی وستو مانگ لیتے ہیں تو اسے لوٹانے میں دیری ہو جاتی ہے. اب یدی اس وستو کا سوامی ہم سے نہ مانگے تو ہم پڑیا ہم اسے لوٹانے کی زحمت نہیں اٹھاتے. ہمارا یہ وہاں اچت نہیں کہا جائے گا. بھول تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے. ہم کسی کی وستو لوٹانا بھول جائے تو یاد آنے پر اسے ترنت لوٹا دینا چاہیے. ساتھ ہی ولم کے لیے क्षमा याचना بھی کرنی چاہیے. ایمانداری روپیہ پیسے یا وستو ہوتی ہی نہیں ہوتی. اس کا جان ہوگا کہتے آپ ودیارتھی ہیں. آپ ایمانداری سے پڑھنے کی آوشکتا ہے. کچھ ودیارتھی پڑھتے نہیں بلکہ پڑھنے کا ناٹک کرتے ہیں. پڑھتے سمے ان کا من ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے. وہ اپنے ماتا پتا اور ادھیاپکوں کو دھوکہ دیتے ہیں. وہ اپنے پڑھائی کے پرتی بھی ایماندار نہیں ہوتے. اور جو ودیارتھی پریکشا میں نقل کر کے اترن ہونے کا پریتن کرتے ہیں بھلا انہیں ایماندار کون کہہ سکتا ہے؟ ایسی جھوٹی پڑھائی اور نقلی پریکشا سے کیا لابھ؟ سوچو نقل کر کے پریکشا اترن کرنے والا بالک بڑا ہو کر ادھیاپک بنا تو وہ ودیارتھیوں کو کیا پڑھائے گا جب اسے ہی کچھ نہیں آتا؟ یدی ایسے اجنبی ویکتی چالاکی اور بیماری سے ڈاکٹر بنا تو وہ مریضوں کو تو بیمار بھی مار ڈالے گا. یدی کہیں دھوکہ دھڑی کر کے وہ انجینئر بنا تو ان کے بنائے ہوئے بھاؤنا اور پلوں کی پریوگ کرنے والوں کی جان تو سدا جوخم میں ہی رہے گی. اس لیے یہ آوشک ہے کہ آپ ایماندار بنے اور یوگ بنے. پریکشا میں پوری ایمانداری برتیں تب جا کر آپ کو بھاوی جیون میں کوئی کٹھنائی نہیں آئے گی.